بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلے دن قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق پتہ چلا تو وہ مذاق اڑانے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کسی نے تعجب کے ساتھ سر پر ہاتھ مارا، کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے بیت المقدس کی کچھ علامات پوچھنا شروع کی۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار سوالات پوچھتے چلے جاتے تھے اور بیت المقدس کی ہر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آتی چلی جاتی تھی اور آپ علیہ السلام ان کے ہر سوال کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ جب سارے سوالات مکمل ہو چکے، کوئی بات باقی نہ رہی، تو کہنے لگے کہ چلیں اب آپ ہمیں راستے کا ہی کوئی واقعہ بتلا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سفر میں مجھے فلاں جگہ پر ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ مکرمہ واپس آ رہا ہے۔ ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا جو بعد میں مل گیا۔ وہ قافلہ 3 دن بعد انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا، اور جب وہ قافلہ پہنچے گا تو اس قافلے کے سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا جس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ پھر بعین ہی اسی انداز میں جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تیسرے دن وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور اونٹ بھی سب سے آگے تھا، اور انہوں نے وہاں پر اونٹ کے گم ہونے کا بھی واقعہ بیان کیا۔ جب ساری باتیں ہو چکی، ساری باتیں ٹھیک آپ علیہ السلام نے بتا دی، تو ولید بن مغیرہ سن کر کہنے لگا یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو لوگوں نے بھی اس کی بات میں ہاں ملائی کہ ہاں ولید بالکل صحیح کہتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قریش اپنی عداوت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، تو جب حج کا موسم قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر ایک کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، کلمہ حق سناتے اور دین اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے انہیں دعوت دیتے۔ آپ تو لوگوں کو توحید و تفرید، صدق و اخلاص کی طرف بلاتے، اور آپ کا چچا ابو لہب سارے کام کاج چھوڑ کر صرف اس بات کے لیے ہر ایک سے جا کر ملاقات کرتا اور ہر ایک کو یہ کہتا کہ اس کی بات نہ سننا، یہ شخص تم کو لات اور عزا سے کاٹنا چاہتا ہے، بدعت اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی اطاعت قبول نہ کرنا۔ آپ نے بہت سارے قبائل پر اسلام پیش کیا، کسی نے نصرت اور حمایت کی، کسی نے نرمی کے ساتھ معاملہ کیا، کسی نے سختی کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام بس اسلام کی دعوت دینے میں اللہ پر نظر رکھ کر اپنے کام میں لگے رہے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ ہم ایک شرط پر آپ کی نصرت اور حمایت کریں گے کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، تو آپ اپنے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ جس کو چاہے بنائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنی گردنیں کٹائیں، اپنے سینے پیش کریں، اور پھر جب دوسرے لوگ کامیاب ہو جائیں تو وہ آپ کے خلیفہ اور جانشین بن جائیں۔ یہ تو بالکل بھی ٹھیک بات نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ مختلف حضرات سے ملاقاتیں کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ بہت سارے حضرات نے اسلام قبول بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس سے اعراض بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی محنت اور دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ سن 1190 مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی تو مدینہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی۔ یہ مشرک اور بت پرست تھے اور ان کے ساتھ یہود بھی آباد تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں یہودی اقلیت میں تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے جھگڑا ہوتا تو یہود کہا کرتے کہ ان قریب ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کو پہچان لیا اور آپس میں کہنے لگے یہ تو وہی نبی ہیں کہ جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائیں۔ اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے اور آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان تو لے آئے ہیں، اگر یہود سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو آپ اجازت دیں تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں۔ تو اس صورت میں ہم اور وہ آپس میں متفق ہو جائیں گے، پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے۔ یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔ جس مجلس میں بھی بیٹھتے وہیں پر آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے۔
یہ بات یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر، کوئی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ رہی۔ سن 11 ہجری مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی تو اسی سال اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ میں اجتماع کے لیے ہفتے میں ایک خاص دن مقرر ہے، یعنی یہودیوں کے ہاں پورے ہفتے میں ایک خاص دن رکھا جاتا ہے جس میں سارے یہودی مل کر خاص انداز میں عبادت کرتے ہیں، اسی طرح نصارہ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک دن تھا، تو اس لیے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر ہونا چاہیے کہ جس میں سب جمع ہوں، اللہ کا ذکر کریں، شکر ادا کریں، نمازیں پڑھیں، اس کی عبادت اور بندگی کریں، یہ ایک دن مسلمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا دن تجویز فرمایا اور جمعے کے دن سب کو نماز پڑھائی۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے ایک تو جمعہ قائم کیا اور دوسرا جمعے کے دن کو جاہلیت میں پہلے یوم عروبہ کہتے تھے، تو یوم عروبہ کے بجائے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ اللہ کی طرف سے وحی نے دونوں اجتہادوں کی تصویب فرمائی، اس پر مہر لگ گئی اور اس کے متعلق سورۃ الجمعہ کی آیت نازل ہوئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت مبارکہ سے جمعے کی فرضیت بھی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو یوم الجمعہ کا لفظ پسند آیا ہے، تو وحی الہی نے یوم عروبہ کے استعمال سے منع کر کے، جو کہ زمانہ جاہلیت سے چلتا چلا آ رہا تھا، تو جمعے کا دن جو تجویز کیا تھا اس کو پسند فرمایا اور اس کی تصویب بھی فرمائی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط مبارک جمعہ قائم کرنے کے بارے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار، آدھا دن گزرنے کے بعد سب مل کر اللہ رب العزت کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، اللہ کا قرب حاصل کر لیا کریں، اللہ کی یاد میں لگ جایا کریں، خاص انداز میں اجتماع کر کے۔ عبد الرحمن ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کی اذان سنتے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے اور فرماتے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ہم کو جمعہ پڑھایا ہے۔ 12 ہجری میں انصار کی پہلی بیعت ہوئی۔ جب دوسرا سال آیا جو کہ نبوت کا 12واں سال تھا تو 12 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لائے، 5 تو انہی 6 حضرات میں سے تھے اور 7 ان کے علاوہ آئے تھے۔ انصار کی دوسری بیعت سن 13 ہجری میں پیش آئی اور یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 75 تھی، جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسی گھاٹی میں بیعت کی تھی اور اسی بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل میں بس جانے والے ہیں، تو مشورہ کر کے دار الندوہ میں قریش کا اجتماع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہوا، نعوذ باللہ، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حضرات نے مل کر مشورہ کیا۔ ابلیس لعین بوڑھا شخص کی شکل میں وہاں پر پہنچ گیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو میں تمہارے مشورے میں شامل ہو جاؤں، تمہاری مدد بھی کر دوں گا۔ لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دی اور گفتگو شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کسی بند کوٹڑی میں قید کر لیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو جو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ رائے تو بالکل بھی درست نہیں ہے، اگر ان کے اصحاب نے یہ بات سن لی تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ رائے بالکل ہی غلط ہے، کیا تم کو اس کے کلام کی خوبی، شیرینی، دلاویزی اور لوگوں کے دلوں پر اس کا چھا جانا معلوم نہیں ہے؟ اگر ان کو یہاں سے نکال دیا تو ممکن ہے دوسرے شہر والوں پر وہ محنت کریں گے اور وہ اسلام لے آئیں گے اور یہ پھر ایک اپنا گروہ اور جماعت مجمع بنا کر پھر سب مل کر ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے نہ ان کو قید کیا جائے نہ جلا وطن کیا جائے، بلکہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے اور پھر سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف تمام قبائل سے لڑ نہیں سکیں گے، تو مجبوراً خون بہا اور دیت پر ہی معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا بس یہی رائے ٹھیک ہے، اسی پر سب متفق ہو جاؤ اور اسی بات کو مان لو۔ اسی بات پر ان کی مجلس برخاست ہو گئی۔ ادھر ان کی مجلس ختم ہوئی تھی اور ادھر سے جبریل امین کا ظہور ہوا۔ جبریل امین وحی لے کر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، قید کر لیں یا نکال دیں، طرح طرح کے فریب کرتے تھے اور تدبیر کرتے ہیں وہ لوگ۔ ایک تدبیر وہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، اور ان تمام باتوں سے، تمام واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، اور اللہ کی جانب سے آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا، اور یہ دعا کی تلقین بھی کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ میری اس ہجرت میں میرے ساتھ کون ہوگا، میرا رفیق سفر کون بنے گا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس ناچیز کو بھی کیا آپ کے ساتھ سفر میں جانے کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں سیدنا صدیق اکبر، تم ہی میرے ساتھ اس سفر میں چلو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کہ کوئی خوشی کے مارے بھی رو پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، جن کو 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان میں سے جو ایک آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیں، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بغیر قیمت ادا کیے تو نہیں لوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اس کو قیمتاً لینا چاہتے ہیں تو آپ قیمتاً بھی لے سکتے ہیں، البتہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، باقی جیسا آپ فرمائیں۔ اب اس مقام پر بعض لوگوں کو یہ شبہ پیش آ جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹنے کی قیمت سے تو کئی زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر خرچ کیا، اور آپ نے اس کو قبول بھی فرما لیا کہ جس قدر ابو بکر نے اپنی جان اور مال سے مجھ پر احسان کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ جو بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ تو قیامت والے دن اللہ ہی دے گا۔ اس لیے شبہ ہوا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی قیمت دینے میں کیوں اصرار فرمایا؟ ایک طرف تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے سب کے جو ہے نا وہ احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے، تو اس وقت آپ نے اونٹنی کی قیمت ادا کرنے میں کیوں اصرار فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ہجرت ایک عظیم عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ذکر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کروں تو صرف اپنی ہی جان اور اپنا ہی مال لگا کر اللہ کی راہ میں ہجرت کروں۔